جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہم نے قصی سے آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو فیملی ٹری تھا، یہ شجرہ تھا، ہم نے شروع کیا تھا۔ تو پھر درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر وہاں سے آگے حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اب ہم قصی تک پہنچے ہیں۔ یہ ایک کی پوزیشن ہے، قصی کی پوزیشن ایک کی پوزیشن ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ان کے دادا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کون تھے؟ ہاشم، ٹھیک ہے۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا۔ تو ہاشم کے والد تھے عبد مناف، اور عبد مناف کے والد تھے قصی۔ تو قصی جو ہے وہ قریش میں ایک کی پوزیشن ہے۔ کس اعتبار سے کی پوزیشن ہے کہ قصی سے پہلے یہ جو بیت اللہ کی تولیت تھی، تولیت مین مطلب حکمرانی کہہ لیں مکہ کی، بیسیکلی ہولڈ جو تھا وہ مکہ میں اسی کا تھا جس کا بیت اللہ کے اوپر ہولڈ تھا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی یہ بنو خزاع کے پاس تھی، قریش کے پاس نہیں تھی۔ بنو خزاع کے بارے میں دو آراء ہے کہ یہ کون تھے۔ زیادہ تر جو معروف رائے معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ یہ فارنرز تھے، یہ بیسیکلی یمنیز تھے، ٹھیک ہے، یمن سے آئے تھے۔ اس کو ہم آگے چل کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، یا پہلے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا۔ تو سعودی عرب کے ساتھ یمن کا بارڈر لگتا ہے نا نیچے، مطلب نارتھ میں اوپر شمال میں سعودی عرب ہے، نیچے ساؤتھ میں یمن ہے۔ تو یمن کے جو لوگ تھے یہ پیور عرب تھے۔ ہم نے کہا تھا نا عرب کی 3 قسمیں تھیں، ہاں، عرب بائدہ، ٹھیک ہے، وہ قومیں جو کہ ہلاک ہو گئی، قوم عاد، قوم ثمود، اور عرب عاربہ پیور عرب، یہ یمن کے لوگ تھے۔ عموماً یہ جو 7 معلقات شاعری کی جو معراج ہے، وہ قصیدے جو بڑے بڑے شعراء نے پڑھے، وہ اکثر و بیشتر یہ سارے یمنی تھے، یہ قحطانی عرب کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ عرب کا آپ کہہ لیں جنوبی حصہ بنتا ہے۔ یہ جو تھے نا یہ عرب مستعربہ کہلاتے تھے۔ یہ جو اسماعیل، بنو اسماعیل تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے نا، تو ان سے یہ اولاد ساری ہے نا، بنو اسماعیل کہلاتے ہیں نا یہ۔ پھر آگے عدنانی بھی کہلاتے ہیں یہ، عدنان ان میں ایک کی فگر تھا، اس لیے یہ عدنانی کہلاتے تھے۔ وہ یمن والے قحطانی عرب کہلاتے تھے، یہ عدنانی عرب کہلاتے تھے۔ تو خیر بہرحال، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قصی جو ہے نا یہ کی پوزیشن ہے، اس اعتبار سے کہ بنو خزاع یہ یمن سے قبیلہ آیا تھا اور انہوں نے بیت اللہ کی تولیت سنبھال لی تھی۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد تولیت کس کو ملی تھی؟ حضرت اسماعیل کو، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ پھر ان سے یہ تولیت لے لی بنو جرہم نے۔ بنو جرہم کون تھے؟ بنو جرہم کون تھے؟ پڑھ لیا اب تو ہم نے۔ بنو جرہم وہ قبیلہ تھا جو جس نے اماں ہاجرہ سے اجازت لی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں تو بیابان میں وہ اکیلی تھی نا، تو ہم نے کہا تھا کہ ایک قبیلہ یہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ پرندے جو ہے نا وہ منڈلا رہے، تو انہوں نے کہا بھائی پرندے تو پانی کے اوپر منڈلاتے ہیں، اور وہ پانی کی تلاش میں تھے، تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، اس نے کہا بھائی پانی تو ہے، تو یہ آ گیا وہاں پہ۔ تو اس وقت صرف اماں ہاجرہ تھیں اور حضرت اسماعیل تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیں۔ تو اماں ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بھائی اجازت اس شرط پہ ہے کہ پانی یہ ہمارا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی کے اوپر تمہارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہوگا، ٹھیک ہے، باقی ہم استعمال کرنے دیں گے۔ تو وہ اس پہ مان گئے، ایگری کر گئے۔ تو پھر حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئی ہیں تو حضرت اسماعیل کے یہ سسرال تھے بنو جرہم، یہ حضرت اسماعیل کے سسرال تھے۔ تو حضرت اسماعیل تو تھے اکیلے، انہوں نے شادی کی، ان کی بیوی کا نام تھا رالا۔ پہلے ایک سے شادی کی، اس کو طلاق دے دی، پھر دوسری سے شادی کی، رالا سے پھر ان کے بیٹے ہوئے 12۔ ان 12 بیٹوں سے حضرت اسماعیل کے آگے پھر نسل چلی ہے۔ تو یہ بنو جرہم حضرت اسماعیل کے سسرال تھے، تو یہ غالب آ گئے، ظاہری بات ہے وہ قبیلہ تھا، اور ان کے داماد تھے، انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو بنو جرہم کے پاس پھر تولیت آ گئی حضرت اسماعیل کے بعد، یعنی بنو اسماعیل کے پاس نہیں تھی، بنو جرہم کے پاس تھے۔ اب یہاں یہ سپلٹ ہو گیا نا، بنو جرہم میں اور بنو اسماعیل میں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ
قصی سے تقریباً 300 سال پہلے، 300 سال تک یہ درمیان میں یہ شخص آیا تھا جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، عمر بن لحی، یہ یمن سے آیا تھا، اپنے خاندان کو بھی لے کے آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی عجیب قصہ مطلب روایتوں میں نقل ہوتا ہے، شاید آپ سے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نہیں، کہ اس نے جب دیکھا کہ وہ سد معرب کا جو ڈیم ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، بعض نے کہا کہ اس نے خواب دیکھا تھا، بعض نے کہا کہ اس نے مطلب اندازہ لگا لیا تھا کہ سد معرب کا بند ٹوٹنے والا ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جانا یہ بڑی ایک قسم کی مطلب ایول شمار ہوتا تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، مطلب ڈرامہ رچایا تھا کہ مجلس میں تمہارے ساتھ اختلاف کروں گا، اختلاف بڑھائیں گے، تم نے مجھے تھپڑ مارنا ہے۔ تو بیٹے نے یہی کیا، باپ کو تھپڑ مار دیا۔ تو اس نے کہا میں اس قوم میں کیسے زندگی گزاروں جس قوم میں مجھے میرے بیٹے نے سب کے سامنے تھپڑ مارا ہو۔ تو اپنا وہ غیرت کا ایک کانسیپٹ تھا، تو اس نے کہا میں تو اب یہاں سے جا رہا ہوں، چپ کر کے نکل گیا۔ وہ مکہ آ گیا، پیچھے اس کا خاندان بھی آ گیا۔ تو یہ جب یہاں پہ آیا تو اس نے یہاں پہ قبیلہ تھا بنو بکر، تو بنو بکر کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا، بیت اللہ بنو جرہم سے چھین لیا، بیت اللہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو 300 سال تک بنو خزاعہ کے پاس رہا ہے بیت اللہ کی تولیت۔ قریش جو تھے یہ بکھرے ہوئے تھے، قصی نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قریش کو جمع کیا، قریش کو اس نے سب سے پہلے جمع کیا۔ تو قصی جو ہے انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے اس کے ساتھ مطلب یہ جو بنو خزاعہ کا جو سردار تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ قصی کی شادی ہو گئی۔ جیسے حضرت اسماعیل داماد بنے تھے نا بنو جرہم کے، اسی طرح سے قصی جو ہے وہ بنو خزاعہ کے داماد بن گئے۔ تو سردار کا نام تھا حلیل، تو اس کی بیٹی کا نام تھا حبی، تو حبی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہو گئی۔ تو قصی تھے بھی قریش میں سے اور تھے بھی قابل۔ تو حلیل نے یہ ارادہ کیا کہ، اور اس کے دل میں بھی تھا کہ اصل حق تو انہی کا ہے، ہم تو فارنرز ہیں، اصل حق تو قریش کا بنتا ہے، اور ان کے باپ دادا کا یہ قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، تو اب تو یہ میرا داماد بھی بن گیا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے داماد کو بیت اللہ کی تولیت سونپ جاؤں، قصی کو سونپ جاؤں۔ حلیل نے یہ ارادہ کیا جو بنو خزاعہ کا سردار تھا۔ اب جو بقیہ جو لوگ تھے بنو خزاعہ کے وہ اس پہ بگڑ گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ قصی نے کیا کام کیا کہ ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے قریش کے ان کو جمع کر لیا، ٹھیک ہے، اور ان کو جمع کر کے جو ہے وہ لڑائی میں انوالو کر لیا۔ اب جب لڑائی ہوئی ہے تو وہ فیصلہ کہیں پہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے، جب فیصلہ نہیں نکلا تو اب اس کے نتیجے میں پھر بالآخر انہیں ٹیبل کے اوپر آنا پڑا۔ جب وہ ٹیبل کے اوپر آئے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم قریش کو جو ہے وہ بیت اللہ کی تولیت سونپ دیں، ان کا حق بنتا ہے، باقی جو بنو خزاعہ کے مقتولین ہیں ان کی یہ دیت ادا کر دیں۔ تو قریش نے اس کو مان لیا۔ پھر اس وقت سے یعنی 300 سال بعد، بلکہ 300 سال تو نہیں کہنا چاہیے، پیچھے بنو جرہم کے پاس تھا، ٹھیک ہے، تقریباً 2000 سال تک ان کے پاس رہا، 2500 سال، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا۔ تو قصی نے 460 میں تقریباً 460 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 500 تقریباً 70 میں 71 میں، ٹھیک ہے، تو اس سے تقریباً یہ 110 سال پہلے کی بات ہے۔ 460 میں قصی نے جو ہے وہ دار الندوہ کی بنیاد رکھی۔ دار الندوہ بیسیکلی یہ پارلیمنٹ تھی قریش کی۔ جب اسلام کا ظہور ہوا نا تو یہ دار الندوہ میں کیا کرتے تھے؟ سازشیں کرتے تھے۔ تو قصی نے سب سے پہلے جو ہے وہ مکہ کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اچھا، قصی کا بھی معاملہ یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ان کی جو والدہ تھی، یعنی ان کے جو والد تھے نا وہ فوت ہو گئے۔ قصی ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، تو ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور والدہ نے جو شادی کی تھی وہ بنو ازرا میں کی تھی۔ یہ ایک قبیلہ تھا، بنو ازرا قبیلہ شام کی سرحد کے پاس رہتا تھا۔ تو قصی کی جو پرورش ہوئی ہے نا وہ شام کی سرحد کے پاس ہوئی ہے، یعنی مکہ میں نہیں ہوئی، اور شام اس وقت زیر نگی تھا رومن امپائر کے، رومیوں کے،
ٹھیک ہے، یہ شام، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا، جو سیریا ہے، اس کے علاوہ عراق کا کچھ حصہ تھا، جارڈن تھا، فلسطین تھا، لبنان تھا، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ تو اس میں رومنز کی حکومت تھی، کرسچنس کی۔ تو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا رومن امپائر کو، اس کے انتظام کو۔ تو یہ جو سیاست وغیرہ نا، یہ ان قصی وغیرہ نے وہاں سے سیکھی۔ اللہ نے شاید اس طرف لانا تھا، تو اللہ نے ایک موقع پیدا کر دیا۔ تو یہ جوانی کے بعد جب ان کو پتہ چلا، یہ جوان ہوئی، تو ان کو پتہ چلا میں تو کسی اور قوم کا ہوں، میں تو اس قبیلے کا ہوں ہی نہیں۔ تو یہ پھر واپس آئے ہیں مکہ میں، اور مکہ میں آئے اپنے قبیلے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا بھائی قبیلہ تو بکھرا پڑا ہے، حسب نسب کیا ہے، وہ ساری سکلز تو وہاں سے لے کے آ گئے۔ پھر انہوں نے قریش کو جمع کیا اور ایک مقصد دیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ بیت اللہ کی تولیت۔ ہمارا باپ دادا کا قبلہ ہے، یہ ہماری ریاست ہے اور ہمیں اس کے اوپر آنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک سٹی اسٹیٹ قائم کی۔ یہ مطلب ایک اسٹیٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ 10-12 ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنائے۔ اس میں سقایا کا ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، یہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا۔ بلکہ انہوں نے جو ہے وہ رفادہ کے نام سے ایک ٹیکس بھی لگایا قریش کے اوپر، چندہ کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، تو وہ سب قریش سے لیتے تھے۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ جو حاجی آئیں گے ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کے مہمان نوازی کریں گے۔ پھر انہوں نے کنواں بھی کھدوایا۔ زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا مرور زمانہ کے ساتھ، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ درمیان میں جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہیں، جنگیں ہوتی رہیں، دشمن آتے تھے، ویڈرز آتے تھے، وہ پھر تباہی پھیلا کے چلے جاتے تھے۔ تو وہ کنواں بھی جو ہے وہ بند کر دیا تھا انہوں نے، بالکل دبا کے چلے گئے تھے، تو وہ مل بھی نہیں رہا تھا۔ تو وہ پھر انہوں نے کنواں بھی ایک علیحدہ سے جو ہے وہ کھدوایا تھا حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ تو قصی نے قریش کو جمع کیا اور بنو خزاع سے تولیت لی، جھگڑ کر لی بیت اللہ کی۔ اب جب وہ دنیا سے جانے لگے تو ان کے بیٹوں میں اختلاف پڑ گیا۔ اختلاف اس لیے پڑا کہ قصی نے کیا کام کیا کہ بڑا بیٹا تھا عبد الدار، تو عبد الدار کو سارے ڈپارٹمنٹ سونپ دیے، سقایا بھی ان کو دے دیا، رفادہ بھی ان کو دے دیا، ندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی جس میں وہ مشورے کرتے تھے۔ حجابہ یعنی خانہ کعبہ سے متعلق جو ڈپارٹمنٹ تھا، خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ، اس کے انتظام اور انصرام سے متعلق، یہ حجابہ کا ڈپارٹمنٹ کہلاتا تھا۔ لواء سپہ سالاری کا ڈپارٹمنٹ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ کیا کیے، قصی نے جانے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے۔ اب باپ کی موجودگی میں کوئی بولا تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب والد چلا گیا تو اب اختلاف پیدا ہو گیا۔ اولاد جو ہے نا عبد مناف کی بھی تھی، تو وہ مقابلے میں آ گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہوگا، باپ کی وراثت ہے، باپ نے تو جو کیا سو کیا، اس کی زندگی میں تو ہم نہیں بولے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ سارے ڈپارٹمنٹ تم لے جاؤ، یہ تقسیم ہوگا۔ تو بالآخر تلواریں نکل آئیں۔ جب تلواریں نکل آئیں نا تو اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بڑی مشکل سے باپ نے لیے بنو خزاع سے کعبہ کی تولیت، اب آپس میں لڑ پڑے نا تو کسی کے پاس بھی نہیں رہ جانی۔ اب اس کے نتیجے میں وہ صلح کے ٹیبل کے اوپر آئے۔ جب وہ صلح کے لیے مشاورت ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، بنو عبد الدار نے کہا کہ یہ 3 ڈپارٹمنٹ تو آپ ہمیں دے دو۔ وہ بہترین ڈپارٹمنٹ انہوں نے رکھ لیے، یہ وہی ہیں بنو عبد الدار، یہ آگے بنو امیہ ہیں، ہاں یہ سمجھ لیں، یہ آگے سارے بنو امیہ ہیں، بنو امیہ ان کے نیچے ہیں۔ تو یہ وہ ہاکس ٹائپ لوگ تھے نا آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ندوہ پارلیمنٹ اپنے پاس رکھ لی، حجابہ بیت اللہ بھی اپنے پاس رکھ لیا، اس کی کنیاں وغیرہ، اور لواء سپہ سالاری بھی اپنے پاس رکھ لی، ٹھیک ہے۔ باقی جو 2 ڈپارٹمنٹ تھے نا، کھانا پلانے، وزارت مذہبی امور آپ کہہ لیں، وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ لے جائیں، عبد مناف والے لے جائیں، ٹھیک۔ تو وہ جیسے ہمارے ہاں بھی جو ہے نا، وہ پارٹیاں جو ساتھ ملاتے ہیں نا، ان کو خوش کرنے کے لیے جو ڈپارٹمنٹ دیے جاتے ہیں، یہ وہی صورتحال وہاں پر بھی تھی۔ عبد مناف کی اولاد میں پھر 4 لوگ ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ ہاشم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، عبد شمس، المطلب
اور نوفل۔ عبد العزیٰ والے یہ سائڈ پہ ہو گئے، یہ زیادہ ایکٹیو نہیں رہے۔ بیسیکلی قصی کی 2 اولادوں میں جھگڑا ہوا تھا، عبد مناف میں اور عبد الدار میں۔ عبد الدار کی اولاد میں پھر آگے عبد مناف ہے اور عبد العزیٰ۔ اچھا یہ چیزیں نا بڑی، وہ باپ دادا کے نام کے اوپر نا یہ بڑی مکس اپ ہوتا ہے، یعنی عبد الدار کے بھائی کا نام بھی عبد مناف ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی عبد مناف ہے، اس کے بھائی کا نام بھی عبد العزیٰ ہے اور اس کے ایک بیٹے کا نام بھی عبد العزیٰ ہے۔ پھر عبد الدار کے بیٹے عبد مناف اور عبد مناف کے بیٹوں میں پھر آگے ہاشم اور ہاشم کے بیٹے عمیر اور پھر آگے مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ایمان لے آئے تھے۔ پھر ہاشم کے بیٹے عامر تھے، یہاں سے بنو عامر آئے، بنو عامر کے پاس ندوہ چلی گئی، بنو عامر کے پاس جو ہے وہ ندوہ چلی گئی۔ دوسری طرف عبد مناف کی نسل میں ایک شخص نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، القمہ اور پھر آگے حارث اور پھر نضر بن حارث۔ نضر بن حارث بھی سرداران قریش میں سے تھا، یہ وہی شخص تھا جو شام سے گانے بجانے والی لونڈیاں لے آیا تھا، یا ایران سے کہا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو کیا کرے، قرآن سے روک سکے۔ بلکہ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ اگر یہ قرآن مجید حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں تو ابھی ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ یعنی مجمع میں آپ وسلم قرآن سنا رہے تھے تو اب اس نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اگر یہ حق ہے نا تو ابھی پتھروں کی بارش ہو جائے۔ دیکھو بارش تو نہیں ہوئی نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نہیں۔ اسی طرح سے اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یا اللہ وہ حساب کا دن تو بہت دور پڑا ہے نا، کب جہنم کو دیکھیں گے، کب قیامت آئے گی، تو اگر واقعتاً کوئی عذاب دینا ہے تو ابھی اتار دے۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، پکا کرتے تھے۔ دیکھو ہم نے تو اب مانگنا تھا مانگ لیا، اگر کوئی ایسا عذاب آنا ہوتا تو آ گیا ہوتا۔ پھر ایک اور جو آیت ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب کی دعا کی ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی، نضر بن حارث کے بارے میں۔ یہ بڑا ایکٹیو رہا اسلام دشمنی میں، بلکہ وہ آیات کے بارے میں بھی آتا ہے وہ جو سورہ لقمان کے شروع میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھیل تماشے کی چیزیں خرید لایا ہے تاکہ لوگوں کو کیا کرے، اللہ سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، سیدھے رستے سے بھٹکا دے۔ تو یہ مجلسیں لگایا کرتا تھا گانے بجانے والی لونڈیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جانا، ادھر آؤ، یہ کھیل تماشا، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے، نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے بہت کچھ کھیل تماشا جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو ایک تو نضر بن حارث یہ بنو عبد الدار میں سے تھا، پھر مصعب بن عمیر، یعنی اچھے لوگ بھی نکلے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ بنو عبد الدار میں سے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبد العزیٰ کی اولاد میں پھر آگے بنو طلحہ آئے ہیں۔ بنو طلحہ جو ہے یا بنو عثمان، ان کے پاس پھر بیت اللہ کی کنجیاں وغیرہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عثمان بن طلحہ یہ جو تھے، عثمان بن طلحہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت اللہ کی کنجیاں دی تھیں، اور آج تک ان کی اولاد میں وہ بیت اللہ کی کنجیاں انہی کی اولاد میں چلی آ رہی ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ قیامت تک ان سے کوئی بیت اللہ کی کنجیاں نہ لے، اور جو ایسا کرے گا وہ ظلم کرے گا۔ تو یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ یہ جو تھے عبداللہ جو تھے، طلحہ کے جو والد تھے، یہ بہرحال جنگ احد میں جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں قریش کا جھنڈا تھا، یعنی وہی جھنڈا چونکہ ان کے پاس ہوتا تھا تو یہ مارے گئے تھے۔ باقی حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے۔ تو یہ تو تھے بنو عبد الدار۔ عبد مناف کی اولاد کی طرف آتے ہیں تو ان میں سے ہاشم بہت زیادہ پرومیننٹ ہوئے، نمایاں ہوئے۔ بنو ہاشم جو ہے، مطلب ہاشم نے کیا کیا کہ قریش کے لیے جو تجارت تھی اس کو بہت منظم کیا۔ تجارت تو یہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ تاجر نہیں تھے، اوپر نسلوں سے تجارت کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو منظم کیا۔ بلکہ یہ چاروں بھائی جو ہے نا، ان کے تجارتی روٹس ڈیفرنٹ ہو گئے تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو۔ تو ہاشم جو ہے یہ انہوں نے 2 تجارتی سفروں کا اہتمام کیا۔
سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے، وہ بلکہ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا نا، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا ایک سفر ہے، گرمیوں کا سفر ہے۔ تو سردیوں میں یہ نیچے یمن کی طرف جاتے تھے، اور گرمیوں میں یہ اوپر جو ہے وہ شام کی طرف جاتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے۔ اور پھر صرف شام نہیں بلکہ شام سے آگے جو ہے وہ یہ ترکی تک جاتے تھے، استنبول تک جاتے تھے، انقرہ تک جاتے تھے، بلکہ لیفٹ سائڈ پہ جب مڑ جاتے تھے تو نیچے ایجپٹ تھا، ایجپٹ میں بھی چلے جاتے تھے، اور نیچے جب یمن کی طرف آتے تھے تو یمن کے ساتھ ہی پھر حبشہ کی طرف بھی چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سردیوں میں یہ یمن اور حبشہ کی طرف جاتے تھے، اور گرمیوں میں یہ شام اور فلسطین اور پھر اوپر جو ہے وہ انقرہ تک پہنچ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ شام کے تجارتی سفر پر تھے، کون؟ حضرت ہاشم جو آپ وسلم کے پردادا تھے۔ تو وہاں مدینہ میں ان کا سٹے ہوتا تھا، مدینہ رستے میں پڑتا تھا نا، یہ تجارتی جو روٹ تھا یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، ایک منٹ، یہ جو تجارتی روٹ ہے نا، یہ یہاں پر یہ مکہ ہے نا، تو یہ مکہ سے نیچے یہاں یمن کی طرف آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یمن سے یہ ادھر اکسوم، یہ حبشہ کی سلطنت تھی، ادھر چلے جاتے تھے، درمیان میں یہ بحیرہ احمر جسے ہم کہتے ہیں، ریڈ سی کہتے ہیں، جہاں یہ یہاں ہوسی یہاں پر ہی بیٹھے ہیں نا، یہاں پر ہی بیٹھے ہیں، یہ بہت تھوڑی سی پٹی ہے سمندر کی۔ تو یہ اوپر سے یہاں سے نیچے یمن آئے، پھر یمن سے ادھر سمندر کی پٹی کراس کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ ایک تو تجارتی روٹ ان کا یہ تھا، یا پھر یہ سیدھا ساحل کے ساتھ، یہ ریڈ سی کے ساتھ سیدھا اوپر چلے جاتے تھے۔ یہ جب سیدھا اوپر چلے جا رہے ہیں تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ سیریا میں پہنچ گیا، اوپر اور چلے گئے تو ترکی ہے، یہاں ادھر سے لیفٹ کو مڑ گئے تو یہ لیفٹ کو ایجپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے پھر سمندر کے راستے ادھر سے نکل کے یہ ادھر سارا یہ پرشین امپائر تھی، یعنی ایران تھا، یہ پرشین گلف کہلاتا ہے نا، ادھر پرشین گلف ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے یہ 4 بھائی تھے، تو ہاشم نے جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، انہوں نے تجارت کو بہت زیادہ منظم کیا، اور مدینہ جاتے ہوئے خزرج کے ایک سردار تھے، عمر بن زید نجاری۔ تو عمر بن زید جو نجاری تھے، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، لیکن جب یہ شام میں گئے ہیں تو شام میں ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی تجارتی سفر میں ان کی ڈیتھ ہوئی، آپ کے پردادا کا بھی یہی معاملہ تھا۔ یعنی یہ لوگ تجارت میں بہت زیادہ ٹریول کرتے تھے تجارت کے لیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ عام طور پہ ان کی جو وفاتیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی تجارتی سفر میں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو خزرج کے سردار عمر بن زید کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نکاح ہوا، ان کا نام تھا سلمہ، یعنی آپ کی پردادی جو تھی ان کا نام تھا سلمہ۔ تو پھر جب شام گئے تو شام میں وفات ہو گئی۔ تو ہاشم اور عبد شمس جو ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، ٹوینز تھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، اور جب ان کو علیحدہ کیا گیا تو اس سے خون نکلا، اور اس خون نکلنے سے بدشگونی لی گئی کہ ان میں خون ریزی ہوگی، ان دونوں کی اولاد میں کیا ہے؟ خون ریزی ہوگی۔ خیر بہرحال عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی عبد شم جو ہے وہ لونڈی کی اولاد تھی، تو یہ کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لونڈی کی اولاد کیا ہے؟ یہ تو بیسیکلی ٹوینز تھے، جڑواں بھائی تھے۔ المطلب جو ہیں، ایک تو عبد المطلب ہے نا، ایک المطلب ہے، یہ بھائی تھے ہاشم کے۔ ان تینوں کی جو والدہ تھی وہ ایک ہے، یعنی ہاشم، عبد شمس اور المطلب تینوں کی والدہ ایک ہے۔ جو نوفل تھے ان کی والدہ ڈیفرنٹ تھی، یعنی باپ چاروں کا ایک ہے عبد مناف، لیکن تینوں کی تو والدہ بھی ایک ہے نا، چوتھی کی جو ہے وہ والدہ وہ ذرا ڈیفرنٹ تھی۔ تو ایک روایت ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، وہ روایت یہ ہے کہ جبیر بن مطعم، یہ بنو نوفل میں سے ہیں، جبیر بن مطعم، یہ جو ہے وہ خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے ساتھ حضرت عثمان بھی تھے۔ تو حضرت عثمان عبد شمس کی اولاد میں سے، خلیفہ
راشد جو تیسرے ہیں وہ عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں، اور جبیر بن مطعم نوفل کی اولاد میں سے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بنو ہاشم کو بھی دیا اور بنو مطلب کو بھی دیا، لیکن عبد شمس اور نوفل کو نہیں دیا، مطلب جو بھی مال غنیمت میں سے آیا خمس میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو دیا، بنو مطلب کو دیا، دو بھائیوں کو دیا، دو کو نہیں دیا، یعنی ان کی اولادوں کو۔ تو عبد شمس کی اولاد میں سے حضرت عثمان بن عفان آئے، اور نوفل کی اولاد میں سے حضرت جبیر بن مطعم آئے، وہ بھی ظاہری بات ہے ایمان لے آئے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ جی رشتہ داری تو ایک ہی جیسی بنتی ہے، مطلب بھی بھائی ہیں، نوفل بھی بھائی ہیں، عبد شمس بھی بھائی ہیں، تو رشتہ داری تو سیم ہے، تو آپ ایک بھائی کو دے رہے ہیں۔ چلیں اگر تو آپ نے بنو ہاشم کو صرف دیا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے مطلب کی اولاد کو کیوں دیا؟ جب ان کی اولاد کو دیا تو باقی دو بھائیوں کو کیوں نہیں دے رہے، ان کی اولادوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اس طرح سے نا، انگلیوں کے اندر گھسا کے، دیکھو بنو ہاشم اور بنو مطلب یوں ہیں۔ یہ ایک واقعے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو تھے ہاشم کی جو اولاد تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی جو اولاد تھی وہ زندہ نہیں رہی، ان میں سے صرف ایک بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ زندہ رہے۔ عبد المطلب کا بھی معاملہ یہ ہوا کہ اب ان کی بھی جو پرورش وغیرہ ہوئی عبد المطلب کی، وہ مدینہ کے اندر ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے وہ تو شام میں جا کے فوت ہو گئے تھے۔ جب شام میں ان کی وفات ہوئی ہے تو اب انہوں نے جو شادی کی ہوئی تھی وہ تو مدینہ میں خزرج کے سردار کے بیٹے سے کی ہوئی تھی، تو اس لیے جو جیسے ننہال کہتے ہیں عبد المطلب کا، وہ کیا بنتا تھا؟ وہ مدینہ بنتا تھا۔ تو وہ ننہال والے عبد المطلب کو لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو لے گئے۔ تو اللہ کے رسول کے دادا نے وہاں مدینہ میں پرورش پائی، بچپن سارا ان کا وہاں پہ گزرا۔ حضرت حسان بن ثابت جو کہ معروف شاعر ہیں، ان کے جو والد تھے جن کا نام یہاں پہ کہیں میں نے نقل کیا تھا، کیا نام تھا ان کا، بہرحال ثابت بن منذر جو مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں ثابت بن منذر یہی نام تھا۔ تو یہ مکہ میں آئے، جب یہ مکہ میں آئے تو انہوں نے مطلب سے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اب مطلب کون ہے؟ ہاشم کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے مطلب سے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہارے بھتیجے کو دیکھا ہے مدینہ کے اندر تیر اندازی کرتے ہوئے، اور وہ تیر اندازی بڑی خوب کرتا ہے۔ تو مطلب کو مطلب احساس ہوا کہ ہمارا خون ہے، اور جب انہوں نے ان سے اس کی تعریف سنی تو ان کے خون نے جوش مارا۔ تو مطلب چلے گئے وہاں مدینہ، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے بھائی کی اولاد ہے، بھائی کی نسل ہے، تو ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں والدہ نے اجازت دی، بعض نے کہا کہ نہیں دی، لیکن بہرحال وہ لے کے آ گئے۔ یہ جو ابھی ہم یہاں پر آ جائیں نا، ایک منٹ پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا نام تھا شیبہ، لیکن جب ان کے چچا مطلب لے کر آ رہے تھے ان کو، تو رستے میں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے مطلب، تو وہ کہتے تھے بھائی میرا جو ہے نا وہ غلام ہے، مطلب بات بنانے کے لیے کہتے تھے کہ میرا غلام ہے، تو اس سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ ایک ہے، یعنی مطلب نے یہ کام کیا تھا کہ ہاشم کی اولاد شیبہ کو، عبد المطلب کو مدینہ سے لے کے آئے تھے اور ان کو پال پوس کے بڑا کیا، تو اس لیے آپ نے ان کا حصہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جھگڑا پیدا ہوا ان میں، وہ جھگڑا یہ پیدا ہوا کہ یہ جو عبد المطلب تھے ان کا ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر قبضہ کر لیا چچاؤں نے، یعنی نوفل والوں نے کیا کیا؟ عبد المطلب کے کنویں پہ قبضہ کر لیا۔
اب عبد المطلب نے کیا کام کیا کہ انہوں نے چونکہ ان کی والدہ ادھر سے تھیں، مدینہ سے تھیں، تو انہوں نے وہاں سے مدد مانگی اپنے ننیال سے، تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ کوئی 200 کے قریب شہ سوار آئے تھے، اور انہوں نے پھر بنو نوفل کے ساتھ کیا سختی کی اور کنواں جو ہے وہ واپس کروایا۔ اس سے بھی ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، وہ جھگڑا یہ کھڑا ہو گیا کہ بنو نوفل کی حمایت کر دی بنو عبد الشمس نے، یہ دو بھائی جمع ہو گئے ایک طرف، اور یہ دونوں ایک طرف جمع ہو گئے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ اس سے بھی یہ تقسیم پیدا ہو گئی، جو تقسیم پھر آگے چلتی رہی، ان میں مطلب ہمیں نظر آتی ہے۔ خیر بہرحال اب ہم آگے آئیں عبد مناف کی اولاد میں، ایک تو ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے پھر آگے عبد المطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عبد شمس کی جو اولاد ہے، یہ جو مطلب تیسرے بیٹے تھے، یا آپ وسلم کے دادا کے جو بھائی تھے عبد الشمس، اس کی اولاد میں آگے ربیہ ہیں۔ یہ ربیہ جو ہے یہ معروف سرداروں میں سے قریش کے۔ ربیہ کے علاوہ آگے اس کا بھائی امیہ ہے، یہاں سے بنو امیہ پیدا ہوئی ہے۔ بنو امیہ کی آگے اولادوں میں حرب ہے، حرب کی اولاد میں پھر ابو سفیان، پھر ان کی اولاد میں معاویہ ہیں۔ پھر امیہ کی اولاد میں ابو عمر ہے، ابو عمر کی اولاد میں ابو معیط، اور ابو معیط کی اولاد میں عقبہ، اور عقبہ کی اولاد میں ولید۔ عقبہ بن ابی معیط یہ بھی بڑے سرداروں میں سے تھا۔ پھر امیہ کی اولاد میں ابو العاص ہیں، ابو العاص کی اولاد میں حکم، اور حکم کی اولاد میں مروان، مروان بن حکم۔ پھر ابو العاص کی اولاد میں عفان ہے، اور عفان کی اولاد میں عثمان ہے۔ اور ادھر امیہ کی اولاد میں ابو العیس ہیں، پھر اسید، اور پھر عتاب بن اسید۔ یعنی بڑے بڑے سردار ہم دیکھتے ہیں قریش مکہ میں سے، وہ بنو امیہ میں سے پیدا ہوئی۔ اور امیہ بیسیکلی کون تھے؟ آپ یوں کہہ لیں کہ جی آپ کے دادا کے کزن تھے۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے، اور ان کے بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ تھے۔ یہ دونوں اصل میں ٹوینز تھے، ہاشم اور عبد شمس، اس لیے ان میں رائیولری زیادہ پیدا ہوئی، اور اس لیے بھی کہ نبوت وہاں پہ چلی گئی، بنو ہاشم میں چلی گئی، اور سپہ سالاری ان کے پاس تھی، سارے ڈپارٹمنٹس انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے نا اوپر سے، حجابہ ان کے پاس تھا، لوا ان کے پاس تھا، ندوہ ان کے پاس تھی، تو جسے کہتے ہیں کہ فن خان تو سارے یہ تھے نا۔ تو جب نبوت اور رسالت وہاں پہ چلی گئی تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ چپکلش ان میں پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے یہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے، بنو عبد شمس کہہ لیں، بنو امیہ کے لوگ کہہ لیں، تو یہ شروع میں ایمان نہیں لے کے آئے۔ کچھ لوگ ان میں سے شروع میں ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عثمان بن عفان، اور بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن میجورٹی ان کی پھر فتح مکہ پہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان میں رہا۔ تو یہ جو حرب تھے ابو سفیان کے والد، جنگ فجار کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، جو طائف والوں میں اور مکہ والوں میں جنگ لڑی گئی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سے 20 سال تھی جب یہ جنگیں ہوئی تھیں۔ یہ سیریز آف وار تھی، 4 جنگیں ہوئی تھیں جنگ فجار کے نام سے۔ تو اس میں حرب جو تھے یہ قریش کی طرف سے سپہ سالار تھے، یا اہل مکہ کی طرف سے سپہ سالار تھے، یعنی سپہ سالاری کا ڈپارٹمنٹ شروع سے ان کے پاس تھا، جنگجو یہ شروع سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت میں انہوں نے کیا کیا، حضرت امیر معاویہ کو کیا کیا، شام کی گورنری دی۔ حضرت عثمان نے جو ہے وہ گورنری دی تھی عقبہ، ولید بن عقبہ کو۔ تو عام طور پہ اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں کہ جی ان کو کیوں یہ گورنریاں دی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سکلفل لوگ تھے، شروع سے ہی قریش کے اندر جو سپہ سالاری تھی یہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، یعنی جیسے ہم ملٹری کا ڈپارٹمنٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، بنو عبد الدار والے جو ہے نا وہ لے گیا اس کا ڈپارٹمنٹ، کیا نام ہے، حجابہ کا، یعنی جو بیت اللہ کی تولیت کا تھا۔ بنو عبد الدار والے تولیت کا ڈپارٹمنٹ لے گئے۔ ہاں قصی کی اولاد میں سے، وہ شاید غلطی سے بات ہوگی، وہ 1 منٹ ہم آتے ہیں نا۔ قصی کی اولاد میں جب تقسیم ہوئی تھی تو عبد الدار میں جو ہے وہ بیت اللہ چلا گیا، جسے حجابہ کا ڈپارٹمنٹ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھے، یہ تینوں ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھے، ندوہ بھی تھا، حجابہ بھی تھا، لوا بھی انہی کے پاس تھا، یہ سارے ڈپارٹمنٹس یہ لے گئے تھے۔ لیکن بعد میں پھر جو ہے نا یہ ڈپارٹمنٹس عبد مناف والے لڑتے رہے نا،
ان کے ساتھ لڑتے رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بھائی زیادہ تھے، یہ بھائی زیادہ تھے، وہ بھائی کم تھے، یعنی عبد دار کی اولاد کم تھی، عبد مناف کی اولاد زیادہ تھی. تو یہ اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ غالب آ گئے، اور بعد میں انہوں نے اور بھی کچھ ڈپارٹمنٹ ان سے لے لیے. عبد مناف، ہاں، لڑائی کے نتیجے میں گئے. شروع میں تو یہاں پہ صلح ہو گئی تھی نا، یہاں پہ صلح ہو گئی تھی، انہوں نے ان کو یہ ڈپارٹمنٹ دے دی، سقایا اور افادہ، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. یہ مسلسل کوشش کرتے رہے ان سے اور ڈپارٹمنٹ لینے کی، اور انہوں نے بالآخر لے بھی لیے. اور تجارت بھی بیسیکلی انہوں نے کیا کی، سیٹل کی نا. عبدالدار کے بیٹے جو عبد مناف تھے، یہ ان میں سے بنو امیہ نہیں ہیں، یہ عبد مناف جو ہیں یہ وہ ان کے 4 بیٹوں میں سے جو ہیں. ہاں، عبد مناف کے بیٹے عبد شمس ہیں نا، تو عبد شمس کے بیٹے تھے امیہ. یعنی امیہ بیسیکلی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھتیجے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے، عبد المطلب کے کزن. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اب دیکھیں نا کہ عبد مناف میں ایک تو ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور دوسرے عبد مناف کے بیٹے عبد شمس ہیں. عبد شمس سے پھر آگے شجرہ کافی پھیلا ہے، ان کو بنو عبد شمس بھی کہتے ہیں. عبد شمس میں پھر ایک تو ربیہ کا بھی آگے خاندان اتنا نہیں پھیلا جتنا امیہ کا آگے پھیلا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے سرداران قریش یہاں بھی پیدا ہو رہے ہیں، امیہ کی اولاد میں پیدا ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ابو سفیان خود بھی سپہ سالار تھے قریش کی طرف سے. بدر میں تو ابو جہل تھا، لیکن احد میں کون تھا؟ ابو سفیان تھے. اس کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اس میں وہ پیش تھے. اور ابو سفیان کے والد حرب جو ہے یہ سپہ سالار تھے. وہ جنگیں جو کہ اہل مکہ نے اہل طائف کے ساتھ لڑی ان میں. ٹھیک ہے، ہاں، عتبہ بن ربیہ، ہاں وہ ربیہ کا بیٹا تھا. عتبہ بھی، شیبہ بھی، جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے نا. تو یہاں ابو العاص کی اولاد میں ایک تو حکم ہے، حکم کی اولاد میں پھر مروان بن حکم تو خیر بہت معروف ہوئی ہے. حکم یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے تھے. حکم ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. مروان بن حکم نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو ان کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 2 ہجری میں، اب کچھ 4 ہجری میں کہتے ہیں. بعض نے ان کو صحابہ لکھا ہے کہ صحابہ میں سے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی نہیں صحابہ میں سے نہیں ہیں. بہرحال واللہ عالم، اختلافی مسئلہ ہے. جی ہاں، وہ آگے آ رہا ہے، وہ شجرہ آگے آ رہا ہے ان کا. تو امام بخاری نے مروان بن حکم سے روایت لی ہے، اور مروان بن حکم سے آگے جو روایت کر رہے ہیں نا وہ علی زین العابدین ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جی ان کے چوتھے امام بن رہے ہیں اثنا عشریہ کے. وہ مروان بن حکم سے روایت کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. خیر بہرحال حضرت عثمان کے دور خلافت میں جو ہے یہ دوسرے جو کیا نام ہے اپنا، یہ ولید بن عقبہ، ٹھیک ہے، تو ابو معید کی اولاد میں سے تھے، عقبہ بن ابی معید. عقبہ جو ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر بھی تھا، لیکن ایمان نہیں لے کے آیا. عقبہ بن ابی معید، بلکہ آتا ہے کہ اس نے ولیمے کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لے کے آئیں، عزت کرتا تھا آپ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس صورت میں آؤں گا جب تم ایمان لے آؤ. تو اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ایمان لے آتا ہوں. لیکن بعد میں جو ہے نا امیہ بن خلف جو اس کا دوست تھا، آپس میں بیٹھتے تو تیاریاں تو تھیں، اس کو جب اس کی بھینک پڑی تو اس نے اس کو اکسایا، اور اس نے کہا کہ نہیں، اور اب تو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کروں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے تھوک کے نہیں آؤ. تو یہ پھر گیا اپنی دوستی میں چلا گیا اور تھوک کے آ گیا. خیر یہ بدر میں پھر مقتول ہوا اور مارا گیا تھا، بدر کے مقتولین میں سے تھا. بلکہ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، قرآن کی وہ آیت ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ ظالم قیامت والے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں نے
فلاں کو جو ہے وہ رسول کے مقابلے میں دوست نہ بنایا ہوتا. تو اس نے دوستی نبھائی تھی بیسیکلی. تو اس کا جو عقبہ کا جو بیٹا تھا ولید بن عقبہ، تو یہ ایمان لے آیا تھا. یہ شاعر بھی تھا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر بھی تھا. اور اسی کے بارے میں وہ معروف واقعہ ہے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، شراب پینے کا جو ایک واقعہ ہے کہ جی شراب پی کے صبح کی نماز پڑھا دی، 2 رکعتیں پڑھائی اور کہا کہ 2 اور پڑھا دوں. تو وہ خیر پھر اس کے اوپر وہ حد بھی جاری ہوئی. لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھا کسی نے نہیں تھا، وہ دیکھا کسی نے نہیں تھا، وہ ایک حد جاری تو ہو گئی لیکن کوئی اس کا وٹنس نہیں تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے یار، لوگ ایسی باتیں کہیں گے کہ میں نے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، ورنہ تو حد جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وٹنس ہونا چاہیے، آئی وٹنس ہونا چاہیے. جو 2 وٹنس تھے، ایک نے کہا جی میں نے تو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا جی میں نے بھی پیتے ہوئی نہیں دیکھا، میں نے بس وومٹ کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، خیر بہرحال پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ حد جو ہے وہ جاری کر دی. تو ابو العاص کی اولاد میں ہم کہہ رہے تھے کہ حکم تھے، یہ تو ایمان لے آئے، اور ان کے بیٹے مروان بن حکم یہ بھی ایمان لے آئے، جن سے حضرت زین العابدین جو ہے وہ آگے روایت کرتے ہیں. تو حضرت معاویہ نے ان کو جو ہے وہ گورنر لگایا تھا مدینہ کا، پھر معزول کیا، پھر گورنر لگایا، پھر معزول کیا. خیر بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، ام کلثوم، ان سے باری باری شادی ہوئی. پھر ایک اور بات ہے، حضرت عثمان کی نانی تھی، ان کا نام تھا البیضا، ام حکیم البیضا. حضرت عثمان کی جو نانی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، سگی پھوپھی تھی. تو یہ بھی ایک رشتہ ہے حضرت عثمان کا. ابو العیس کے بیٹے اسید اور ان کے بیٹے عتاب کے بارے میں جو ہے نا یہ آتا ہے کہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں عتاب بن اسید، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر بھی لگایا تھا بعد میں، یہ بھی فتح مکہ پہ ایمان لے آئے تھے. عتاب بن اسید معروف صحابہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایمان لے آئے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں. ربیہ کی اولاد کی طرف آتے ہیں تو ربیہ کی اولاد میں پھر آگے عتبہ ہے. یہ عتبہ وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو اس کے جو انگوروں کا جو باغ تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی. وہ ہم طائف کا جب واقعہ پڑھیں گے نا تو وہاں اس کا تذکرہ آتا ہے. پھر جنگ فجار جو ہے اس میں بھی رکوانے میں اس کا کردار بہت اہم تھا، جو اہل مکہ اور اہل طائف کے درمیان ہوئی تھی. پھر سیرت کے بعض کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، تفسیری روایات میں بھی، کہ ایک سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے 3 چیزیں پیش کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مطلب ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے سے رک جائیں، آپ کو کیا چاہیے؟ تمام قبائل کا سردار بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، عرب کا بادشاہ بنا دیں، یا مال و دولت چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، یا کسی سردار کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو ہمیں بتائیں. تو یہ عتبہ یہ پیشکش لے کے آیا تھا. تو بہرحال اس کا خود سرداران قریش میں بڑا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن یہ بھی بدر میں مارا گیا. ان میں سے کچھ لوگ معقول تھے، مطلب سارے ابو جہل ٹائپ نہیں تھے. جب بدر کے لیے نکلے ہیں نا تو ابو جہل لڑنے پہ آمادہ تھا، یہ آخر وقت تک کہتا رہا کہ واپس چلو، کوئی لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا خاندان ہے، غالب آ گیا خاندان کا فائدہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گیا عرب پہ تو بھائی قریش غالب آئیں گے نا، اس بات کو سوچو. اگر وہ غالب نہیں آتے تو باقی عرب کے لوگ ان کو مار دیں گے، اور ہم تو بدنام نہیں ہوں گے نا کہ اپنے بھائیوں کو مارا ہے. تو ان میں سے کچھ سمجھدار تھے، یہ آخر وقت تک لڑتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن نہیں مانے. تو خیر بہرحال یہ بھی مقتول ہوا وہاں پر. حضرت حمزہ کے مقابلے میں یہ نکلا تھا اور یہ مارا گیا. اور اس کا بیٹا تھا ولید بن عتبہ، وہ بھی مارا گیا تھا حضرت علی کے مقابلے میں رضی اللہ عنہ. اسی کی بیٹی تھی ہند، جس کی شادی ہوئی حضرت ابو سفیان سے. ہند یا ہندا کے نام سے ہمارے یہاں زیادہ معروف ہیں. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. ابو حذیفہ جو ہے عتبہ کا بیٹا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا، مطلب اولین میں سے تھے، السابقون الاولون میں سے تھے، بلکہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی ابو حذیفہ نے. بلکہ بدر میں جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے اپنے والد، جب وہ ادھر سے والد آئے نا عتبہ،
کہ کوئی ہے مطلب ہمارے مقابلے میں. تو وہ شروع میں تو وہ نکلے تھے نا انصار کے لوگ, تو انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں یہ, ہم نے انصاریوں سے نہیں لڑنا. سردار تھے, ظاہری بات ہے, چودراہٹ تھی. تو پھر اس پہ ابو حذیفہ نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کے مقابلے میں نکلتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, نہیں مطلب تم اپنے باپ کو قتل کر دو گے تو ساری زندگی کہیں مطلب اسی کا غم لے کے نہ بیٹھے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ابو ہشام یہ بھی جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے. تو عتبہ کے 2 بیٹے جو ہے وہ یہ ایمان لے آئے تھے, ابو حذیفہ اور ابو ہشام. عبد العزیٰ کی اولاد کی طرف ہم جائیں, یعنی عبد شمس کی اولاد میں سے پھر عبد العزیٰ بھی تھے, ان میں آگے ربیع, پھر ان کے بیٹے ابو العاص. ابو العاص یہ آپ وسلم کے داماد تھے. ٹھیک ہے, آپ وسلم کی 3 مطلب 4 بیٹیاں تھیں نا, حضرت فاطمہ تو حضرت علی کی طرف تھیں, 2 حضرت عثمان کے نکاح میں آگے. ٹھیک ہے, حضرت رقیہ اور ام کلثوم. جو چوتھی بیٹی تھی زینب, تو ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو بنو عبد شمس میں سے تھے. یہ ابو العاص کی بیٹی تھی امامہ بنت زینب کے نام سے یہ معروف تھی. ارے زینب کی وفات ہو گئی تھی, ظاہر بات ہے ماں نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچی کو لے کے مسجد میں آ جاتے تھے. وہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے نا کہ ایک بچی کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوتا تھا اور آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے, اور جب آپ اس میں جاتے تھے رکوع سجدے میں تو اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ امامہ بنت زینب تھی. تو یہ شروع میں ایمان نہیں لے کے آئے تھے, ابو العاص یہ ایمان نہیں لے کے آئے شروع میں. تو حضرت زینب نے تو ہجرت کر لی, تو یہ غزوہ بدر میں قید ہوئی ہے. تو غزوہ بدر میں جب یہ قید ہوئی ہے تو حضرت زینب نے کیا کیا کہ ان کو ایک ہار دیا تھا ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے. تو انہوں نے وہ ہار جو ہے وہ فدیے کے طور پہ پھر بھیجا کہ ان کے شوہر کو رہائی ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. خیر بہرحال وہ پھر وہ یہ طے پا گیا کہ جی ٹھیک ہے, ہم ان کی رہائی کی یہ شرط رکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کو مدینہ بھیج دیں. ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, بعد میں حضرت زینب نے ہجرت کی, تو ان کے شوہر جو ہے وہ ان کو مدینہ بھیج دیں. تو وہ پھر انہوں نے ابو العاص نے کیا کیا, رہائی پائی اور پھر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا. قریش کے لوگوں نے کافی زیادہ اگرچہ اس میں اصرار کیا تھا کہ یہ ڈائیورس دے دیں, لیکن انہوں نے ڈائیورس نہیں دی. لیکن بہرحال وہ بعد میں ایمان وہ بھی لے آئے تھے. بنو نوفل کی طرف ہم آئیں تو نوفل کی اولاد میں عدی تھے, عدی کی اولاد میں پھر مطعم, اور ان کی اولاد میں جبیر. یہ جبیر بن مطعم کافی جو ہے وہ معروف صحابی ہیں. مطعم بن عدی جو ہے یہ بھی معروف شخصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا, مطعم بن عدی نے, لیکن اسلام نہیں لائے تھے. جیسے حضرت ابو طالب نے سپورٹ کیا, اسلام نہیں لائے, اسی طرح انہوں نے بھی سپورٹ کیا. بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ جب آپ طائف سے واپس آئے نا تو آپ نے ایک شخص کو کہا اور اس کی پناہ میں آپ پھر مکہ میں داخل ہوئے, جس کے 6 بیٹے تھے. کہ طائف سے واپسی پہ ظاہری بات ہے کہ ایک خطرہ تھا کہ اب قریش کے لوگ زیادہ دیدہ دلیر ہو جائیں گے کہ جی طائف والوں نے بھی آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا, تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان اور اذیت نہ پہنچائیں. تو اس وقت یہ مطعم بن عدی تھے جن کی طرف آپ نے پیغام بھیجا تھا. تو یہ ساری اصل میں رشتہ داریاں ہی تھیں, بیسیکلی یہ رشتہ دار ہی تھے, قریبی رشتہ دار تھے. تو یہ اپنے 6 بیٹوں کو لے کے آئے تھے, اور پھر انہوں نے آ کے پھر مطاف میں کہا کہ جی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر عرب اس کا ریکارڈ کرتے تھے کہ کوئی کسی کو پناہ دے دیتا نا, یہ کہہ دیتا کہ میں نے اس کو پناہ دی, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو تم نے میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا. تو یہ ان کے ہاں ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک رواج تھا. عبداللہ بن جبیر جو تھے وہ یہ زبیر بن مطعم کے بیٹے, جبیر بن مطعم اب مجھے یہ ذہن میں نہیں ابھی آ رہا ہے. جبیر بن مطعم تو خود معروف صحابی ہیں. عبداللہ بن میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ہاں یہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے. ابو العاص جو داماد تھے جب تک ایمان نہیں لے کے آئے
نکاح قائم رہا؟ ہاں یہ تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح نہیں پڑھوائے، یا قرآن نے بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا. تو بہت سے جوڑے ایسے تھے کہ جو آگے پیچھے ایمان لے کے آئے، تو ان کا سابقہ نکاح باقی رہا، ان کا سابقہ نکاح باقی رہا. اچھا، یہ مطعم بن عدی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ شاب ابی طالب کا، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، 3 سال تک وہ بائیکاٹ رہا، تو وہ بعد میں پھر کچھ لوگوں کو ترس آیا، تو انہوں نے وہ تحریر جس کی بنیاد پہ بائیکاٹ ہوا تھا، اور وہ انہوں نے بیت اللہ میں لٹکائی ہوئی تھی، اس کو دیمک بھی کچھ چاٹ گئی تھی، تو وہ جو معاہدہ پھر جس نے پھاڑا ہے ان میں سے ایک یہ بھی تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ اس پہ بھی ہم پڑھیں گے کہ حضرت سعد بن عبادہ، جب انصار نے بیعت کی تھی نا، کوئی تقریباً 73 کے قریب لوگوں نے، بیعت عقبہ ثانیہ جسے ہم کہتے ہیں، بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. اس موقع پہ قریش کو بھنک پڑ گئی تھی کہ جی بیعت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، نکل گئے، تو یہ مطلب مائیگریشن ہو گئی، ہجرت ہو گئی. تو سعد بن عبادہ یہ جو انصار کے سرداروں میں سے تھے، یہ یہاں رہ گئے، تو یہ پکڑے گئے تھے. تو قریش نے ان پہ تشدد کیا تھا، تو ان کو بھی انہوں نے چھڑوایا تھا، یہ مطعم بن عدی نے. تو خیر بہرحال مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں سافٹ کارنر تھا، بھلے رشتہ داری کی وجہ سے کر رہے تھے، خاندانی حمیت میں کر رہے تھے، ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے سپورٹ کر رہے تھے. مطعم بن عدی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بدر کے موقع پہ جب یہ 70 بڑے بڑے قیدی بنے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ اگر مطعم زندہ ہوتے اور مجھ سے یہ سفارش کرتے کہ میں ان کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دیتا. مطلب یہ ہے کہ وفات ہو چکی تھی. ہاں ان کی وفات ہو چکی تھی، مطعم کی جو ہے وہ وفات ہو چکی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احساس کرتے تھے کہ ان لوگوں نے کیا ہے، بھلے وہ کافر تھے، مشرک تھے، جنہوں نے آپ کا کیا تو آپ کو اس کا احساس تھا کہ ہمیں بھی ان کا کرنا چاہیے. خیر ان کے بیٹے جبیر بن مطعم نے یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے. یہ جو دوسرے تھے طعیمہ جو ہے یہ مطلب اس میں ابو لہب کی طرح کی خباثت تھی. جیسے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ آپ کی مخالفت میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، تو یہ طعیمہ بھی آگے بڑھا ہوا تھا، مطلب یہاں تک کہ گالم گلوچ تک بھی، اور جسمانی اذیت اور تکلیف دینا، یہ بھی بدر میں مارا گیا. خیر نیکسٹ ٹائم آگے دیکھیں گے ابرہہ کا جو حملہ ہے، یہ تو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک آ گئے نا، تو حضرت عبد المطلب جو ہے ان کی زندگی میں یہ ہوا ہے، تو اب ہم اس سے آگے پھر چلائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد